پھر ہم نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کے بندو نمازیں آپ جمع بھی کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، 1628 سے لے کر 1637 تک۔ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، یعنی کہ مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ تابعین نے پوچھا ہے اے ابن عباس، رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ 2 جملے بولے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف، بارش اور سفر میں تو آپ ویسے ہی جمع کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے۔ اس کی وجہ سے وہ مائیں جو بیچاری ہر وقت مصروف رہتی تھیں بچوں کی تربیت میں، انہیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا تھا، پڑھنا ہی چھوڑ گئی تھی۔ ہم نے کہا بھائی 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لو، افضل یہ الگ اوقات میں، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ضرور پڑھے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ آپ ہی کے لیے یہ آسانی دی تھی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے امت سے آسانی چھین لی، تو ہماری وجہ سے تو لوگوں نے نمازیں شروع کی ہیں۔ ہمیں کہتے ہو کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ گئے۔ جب آپ نے کتابوں کو چھوڑ کے بابوں کو ماننا شروع کیا اور آپ نے بابوں کو پوچھنا چھوڑ دیا کہ دسو کتنے لکھا جائے، میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جی یہ لوگوں کو علماء سے متنفر کروا رہا ہے۔ علماء سے متنفر نہیں کروا رہا، علماء اپنے آپ سے متنفر کروا رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں علماء سے جا کے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اور جب علماء سے جا کے پوچھتے ہیں نا تو علماء کو تو جواب نہیں آتا، تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یار علماء کی عزت نہیں کی جا رہی۔ شکر کریں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ابھی تک تو آپ سے کوئی پوچھتے نہیں تھا، آپ جمعے کے خطبے میں جو مرضی بیان کرتے ہیں۔ ایون جس خطبے میں آپ یہ بیان کرتے تھے نا کہ حضرت عمر سے بھرے مجمع میں حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یہ آپ نے کرتا کیسے سلوایا، اس خطبے کے بعد بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے پوچھے کہ حضرت آپ تو 4 سال پہلے سائیکل پہ آئے تھے، آج ہونڈا سیوک آپ کے نیچے کہاں سے آ گئے؟ جائیں اسلام آباد میں دیکھ لیں، آپ درجنوں آپ کو علماء ملیں گے جو آج سے 10 سال پہلے ان کے پاس سائیکل تھی، آج آپ ان کا تکبر اور کر و فر دیکھیں۔ میں کہتا ہوں کہ پولیٹیشنز اور ریاستی اداروں کے لوگ، ان کی تو عزت ہی کوئی نہیں ہے، ان کی تو عزت اس وقت تک ہے جب تک یہ ان ہے، اور مولوی مرتے دم تک، بلکہ میت کے اوپر بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسے گور کے ہی نہ دیکھ لے اندر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے سینئر ہوتے ہیں تو کس طرح غصے میں رہتے ہیں ہر وقت۔ جو مولوی آپ کو غصے میں نظر آئے تو آپ سمجھ لیں یہ غصے میں اس لیے ہے کہ کوئی اس کو پوچھ نہ لے۔